بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اڈیالہ جیل سے عمران احمد خان نیازی صاحب کا پچھلے ایک سال کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کتنے دن قید تنہائی میں گزارے، عمران احمد خان نیازی صاحب کی کتنی بار ملاقاتیں ہوئیں، عمران احمد خان نیازی صاحب کی کتنے دن ٹرائلز میں رہے، اور اس کے باوجود عمران خان نہ کبھی بیمار ہوئے، نہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کسی قسم کی بیماری کا بہانہ کیا۔ اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے بات کریں گے کہ عمران احمد خان نیازی پر ٹوٹل کتنے کیسز ہیں۔ اب تک تقریباً جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق عمران احمد خان نیازی صاحب پر ڈبل سنچری یعنی 200 سے زائد کیسز موجود ہیں، اور ان کیسز میں خان صاحب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیس میں خان صاحب کو ڈالا گیا ہوا ہے۔ اور ان کیسز کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں، جب تک چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے رہے تب تک خان صاحب پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنا سکی۔ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تب سے عمران احمد خان نیازی صاحب پر بے بہا کیسز بننا شروع ہوئے۔ اور یہ ادارے جب کیسز بناتے ہیں یہ ان کو ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے عدلیہ کی طرف سے، کیونکہ اگر ایک طرف سے یہ کیسز بناتے جائیں اور دوسری طرف سے ابھی جو چل رہا ہے، جیسے عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہے، بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا نچلے لیول کی جتنی بھی بڑی عدالتیں ہیں، انہوں نے خود کو ایک بہت بڑے لیول کا ایک شو کیا ہے جس میں انہوں نے حق اور سچ کو بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہاں سے کوئی خاطر خواہ سپورٹ یا خاطر خواہ کوئی ایسے فیصلے نہیں آئے عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے جس میں یہ کہا جا سکے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو سپریم کورٹ نے ریلیف دیا۔ ایون ایٹ آل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کافی سارے کیسز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جن پر ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپیل یا سنوائی نہیں کی گئی۔ ابھی تھوڑی سی تفصیلات کے بارے میں چلتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب بانی پی ٹی آئی جناب سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں 365 دنوں میں سے 180 دن سے زائد جیل ٹرائل میں سماعتیں ہوئی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے تقریباً 100 سے زائد ملاقاتیں کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے 365 دنوں میں سے 1000 گھنٹے سماعتوں کے دوران عدلیہ میں گزارے، اس عدالتوں میں گزارے، ظاہری سی بات ہے۔ اسی طرح ایک سال میں سے 90 دن قید تنہائی۔ یہ جو قید تنہائی ہوتی ہے یہ انسان کو سٹریس کا مریض بنا دیتی ہے، انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، سم ویئر انسان بالکل پاگل ہونے لگتا ہے۔ بٹ یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو اس چیز پر سلوٹ پیش کیا جائے، یا عمران احمد خان نیازی صاحب کو اس پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا لیڈر جس کا سیاسی قد اس وقت دنیا میں آپ یوں کہہ لیں اس کے برابر کا نہیں ہے، پاکستان میں تو اس کے علاوہ سمجھیں سیاست میں ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کا مقابلہ ہے وہ ان سیاست دانوں سے تو ہے نہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں، بانی پی ٹی آئی نے جناب 365 دنوں میں صرف دانت میں درد کی شکایت کی تھی، اور اسی دورانیے میں انہوں نے 180 سے زائد مرتبہ میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ ایک سال کے دوران میں عمران خان صاحب کو 3 مرتبہ ای کورٹس میں پیش کیا گیا، یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو سپریم کورٹ میں اور باقی عدالتوں میں بھی پیش کیا گیا۔ جیل ذرائع کے مطابق 365 دنوں میں بانی پی ٹی آئی کو 3 مقدمات میں سزائیں بھی سنائی گئیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کل عدم قرار دے دی گئی ہیں۔ اور 365 دنوں میں عمران احمد خان نیازی صاحب ایک مرتبہ یعنی ان ون سنگل ٹائم اپنی بیوی یعنی بشرا بی بی سے بھی تنہائی میں ملاقات نہیں کر سکے۔ اگر ہم دوسری طرف بات کرتے چلیں، آج سپریم کورٹ کے باہر عدلیہ نے جو آئینی عدالتیں لانے کے لیے ایک متنازع آئینی مجوزہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو وکلا تحریکیں ہیں وہ بڑی زور پکڑ چکی ہیں۔ اور ایک اگر ہم ساتھ میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتے چلیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کھلاڑی اپنا کام مکمل کر کے آگے چلے گئے ہیں، اب یہ آئینی ترمیم کبھی نہیں ہو پائے گی۔ اس پر لطیف کوثر صاحب نے آج وکلاء احتجاج میں کہا کہ میں سارے وکلاء کو کہتا ہوں کہ یہاں آئیں اور پاکستان کو بچائیں، آئین کو بچائیں، انصاف سے کھلواڑ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج میں جو سینئر وکیل ہیں جناب لطیف کوثر صاحب، انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں،
سینئر بیونی جج کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت کالے کوٹ کا وجود خطرے میں ہے۔ اس پر جو ایڈوکیٹ اشتیاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے اور نہ ہی آئین سے کھلواڑ کرنے دیں گے۔ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا، علی اعجاز بٹر، ایڈوکیٹ اشتیاق چودھری وکلا احتجاج کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے، سلمان اکرم راجہ جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ بھی اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں اور اسی احتجاج میں نعرے لگ رہے ہیں گو قاضی گو قاضی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے جو ہے نا جی اس دفعہ ایک بہت بڑا سرپرائز سیٹ کر لیا ہوا ہے، اور وہ جو سرپرائز ہے وہ ذرا دھیان سے سنیے گا، جس میں یہ ہے کہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومتی اتحاد میں سے بندے قابو کر رکھے ہیں۔ اگر قاضی لوٹا کریسی کو جائز کرے گا تو اس دفعہ لوٹے نون لیگ سے بھی نمودار ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔